مرزا جیلمی بھی ایک عرصہ تک اسی نظریے اور عقیدے پر صحابہ کرام کے حوالے سے قائم رہا، اور باقاعدہ طور پر اس نے یہ بیانات دیے ہیں صحابہ علیہ رضوان کے حوالے سے کہ وہ لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں اور ان کا معاملہ ہم اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں گے، ان کے خلاف کوئی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ اس کے اپنے بیانات ہیں۔ تو یہ آج کے دور کے اندر بھی جب ہم بحثیں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، اہل تشیع جب اہل سنت کے ساتھ بحث کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی حضرت علی کی خلافت حق تھا، ابو بکر و عمر نے رضی اللہ عنہم نے اس کو جو ہے وہ غصب کیا، نعوذ باللہ، تو ہم ان بحثوں میں الجھ جاتے ہیں۔ اس کا بھائیو ایک ہی جواب ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ تو بھائیو اگر ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے 12 بیٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ فوت ہو کے اللہ کے پاس جا چکے، اپنے اعمال ساتھ لے گئے، وہ امت گزر چکی ہے، ان کے مال ان کے ساتھ، تو سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی پیغمبر تو نہیں ہے نا؟ ان سے اگر کسی معاملے میں خطا ہوئی یا ان کے آپس کے اختلافات تھے، وہ ہم کہیں اللہ کے سپرد، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں راضی کر کے انشاءاللہ ان کا داخلہ جنت میں فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو ان بحثوں میں نہ ہم الجھیں۔ بالخصوص سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے باقاعدہ اس نے بیان دیا کہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور یزید بن معاویہ کی آڑ کے اندر جن لوگوں نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر زبان درازی کی، ہم ان سے بھی کوئی محبت نہیں کرتے، ہم سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی جو اجتہادی غلطیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہم ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے۔ حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہا اس نے باقاعدہ۔ اب تھوڑی سی بات ماموں کے بیٹے کے بارے میں ہو جائے، یزید کے بارے میں، کیونکہ حضرت معاویہ ہمارے روحانی ماموں ہیں، ساڈے مامے کا پتر تے لگتا ہے یزید، پر وہی گل ہے کہ حضرت نوح کا بیٹا اگر غلط کام کرے گا تو نوح علیہ السلام کی وجہ سے اس کو کوئی نہیں سپورٹ ملے۔ تو حضرت امیر معاویہ کی ایک بہن سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں ہے، اور ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سسر ہے۔ کوئی بندہ ان کے بارے میں بکواس کرے گا، وہ اپنی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھے ٹوٹ گئی، اہل بیت سے بھی ٹوٹ گئی۔ اور پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات بھی تسلیم کی کہ وہ کاتب وحی ہیں۔ یہ بھی سابقہ پرانے بیانات ہیں مرزا جیلمی کے، اور یہاں تک یہ بیان دیا کہ یزید کے عمل اور یزید کے کاموں کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطعون نہیں کیا جا سکتا۔ پھر نوح علیہ السلام کی مثال باقاعدہ مرزا جیلمی نے اس سلسلہ میں اس بات کو بیان کرتے ہوئے دی ہے، اور پھر روافض کی روش پر چلتے ہوئے مرزا جیلمی نے انہی سیدنا امیر معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان صحابہ کے خلاف اپنی زبانیں تان دراز کرنی شروع کی، اور ان کے خلاف جو ہے نا وہ نظریہ جو روافض کا نظریہ اور عقیدہ ہے اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا، اور بیان دیا کہ پہلے سابقہ بیان یہ دے چکا ہے کہ مجھ پر ساری چیزیں واضح تھی، لیکن حکمت عملی کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے میں نے ان چیزوں کو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بیان نہیں کیا۔ آپ لوگوں کو یاد ہے میرے شروع کے جو کلپس تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کھول کے بیان نہیں کرتا تھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اپنے دور ملوکیت کے اندر کیا کچھ کیا ہے امت کے ساتھ، بس میں اس میں پردہ ڈال دیتا تھا، پھر جب حالات سازگار ہوئے تو میں نے اس کو کھول کر بیان کر دیا۔ پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتا رہا، سیدنا بھی کہتا رہا، اور یہاں تک کہا کہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہوں، اور پھر بعد میں یہ کہا کہ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، تو آپ کس طرح ان کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ تو مرزا نے کہا کہ دل پہ پتھر رکھ کے کرتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے عالم ہیں، عالم میں کہہ رہا تو جاہل آدمی ہوں، میرے پاس کوئی ڈگری نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود آپ امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کس دل سے اور سوچ کے تحت کرتے ہیں؟ یار بڑی بار جواب دے چکا ہوں، چھڑ دو یار، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دل پہ پتھر رکھ کے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، دل پہ پتھر رکھ کے ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہوں۔ اور پھر بیان بدلا، پہلے تو یہ کہا کہ ساری چیزیں مجھ پر واضح تھی لیکن حکمت عملی کی وجہ سے میں نہیں بولتا تھا، اور اب نیا بیان یہ دے رہا ہے کہ مجھ پر یہ چیزیں بالکل پہلے واضح نہیں تھیں، ایک وقت تک مجھ پر یہ چیزیں واضح نہیں تھیں، اور اب مجھ پر چونکہ واضح ہو چکی ہیں اس لیے میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہوں۔ تو اس طرح کے مختلف سٹیٹمنٹس مرزا جیلمی جو وہ دیتا رہتا ہے، جو اس کے جھوٹا اور کذاب ہونے کی واضح دلیل اور نشانی اور علامت ہے، جبکہ اہل سنت و جماعت کا بحمد تعالی عقیدہ اور نظریہ صدیوں سے قرآن و سنت کی روشنی میں اور امت کے جو اہل سنت و جماعت کا اجماع اور اتفاق ہے اس کے مطابق چلا آ رہا ہے کہ ہم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، اور ان کے بارے میں کوئی منفی
جملہ اور لفظ بولنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے.